میں بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اشری تھانوی صاحب کے خواب میں آ کے دیوبند مدرسے کی بنیادیں کھینچی تھی تو انہی پاک پتن والوں نے دیوبند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیوں نہیں باندھ لیا؟ ٹھیک ہے نا، نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں، میرا کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ، اس میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے، خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر ایک بدماش تھا، وہ کہتا ہے میں کعبے میں 5 دفعہ گیا ہوں اور میں ایسے ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا۔ بھائی تو کعبے وچ دفن بھی ہو جا، اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا۔ کیوں؟ بقیہ غرقت قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں اور اسی قبرستان میں عبداللہ ابن ابی منافق کی قبر بھی ہے، کیونکہ قانوناً تو وہ مسلمان تھا، نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے، تو مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن کیا ہے۔ تو اب کیا جی، وہ چونکہ مدینے میں دفن ہوا، آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا، تو اس کی وجہ سے بخشا جائے گا؟ قرآن نے کہا سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ نبی کا جنازہ پڑھانا، نبی کا تھوک مبارک، نبی کا کرتا مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا، تو تواڈے بشتی دروازے تے سب بڑھائے بڑھوئے نے اپنے۔ ہاں، دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا ہے، وہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آ گیا وہ جنتی ہو جائے گا نہ۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے تواڈے جڑے دوسرے مخالف بزرگ نے ہوتے اتنے گئے ہوئے نے، کہیں گے نہیں وہ تو پاویں جتنے مرضی ٹر جائے نہیں ہوئے گا، تو ان کا تواڈے بھی جتنے مرضی ٹر جان اینج نہیں ہوندا۔ ٹھیک ہے نا، نہیں ماننے کے لیے تیار نا۔ ادھر سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر، فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں وہ بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دیا جاتا ہے۔ بھائی ادھر چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے جنتی تو نہیں ہوگا، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، آپ وہاں جائیں۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت ابو بکر عمر کی قبریں، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا۔ احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی، انہوں نے اسی کے اوپر شعر کیا۔ وہ جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے نا ریاض الجنہ میں، تو انہوں نے کہا کہ جب حدیثوں میں ہم نے سنا جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا، تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آ گیا ہوں تو اب میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ شعروں تک تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تواڈے سیاسی لیڈر جنہاں نوں تسی انہی گالاں کڈدے ہو دل وچ، وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں، وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں، تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جایا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ نہیں جان گے، تسی بھی نہیں جاؤ گے بھائی، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اس طریقے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ کہنا درست ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج مدد کے لیے پکار رہا ہے، اگر کوئی یہ اس نیت سے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے 3 دعائیں کی، ایک قبول نہیں ہوئی، 2 ہو گئی ہیں، ان میں سے جو قبول ایک دعا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہ ہے کہ میری امت پوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور جس دعا کو قبول نہیں کیا گیا وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا پابند نہیں ہے، نبی کی دعا بھی ایسی ہو سکتی ہے جو قبول نہ ہو، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ پہ تو کوئی کسی کی دوست نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو اس دعا کرنے سے بھی روک دیا گیا کہ یہ آپ نے دعا نہیں کرنی، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے کہ نوح جاہلوں میں سے تو نہ ہو، کافر کے لیے دعا کر رہا ہے، پھر انہوں نے توبہ کی، قرآن پاک میں ان کی توبہ بھی نہ کری۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے اس معنوں میں کوئی لیتا ہے، لیکن ابھی ظاہر ہے چونکہ ہم جس معاشرے میں اس میں تو وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ھذا من فضلی ربی کے اگینسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، ھذا من فضلی ربی کہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا، یہ سخت گستاخ ہیں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک صحابی نے ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، شریک القادی مدلس ہے لیکن سما کی تصریح سنن الکبریٰ البیہقی میں، ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھائیے کیا کر رہا ہے؟ ان کا میں نے کوفے میں لوگوں کو ہیرا نامی شہر میں دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ کو کرے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو؟ تو ان کا نہیں، تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام کو انہوں نے آگے سے مطلب یہ تو نہیں کہا عشق کے چلے نمبر لائے گئے عقل والے اونجے ہی عمرہ گالیاں،
ٹھیک ہے نا جی. وہ آگے سے کہہ سکتا تھا کہ حضرت آدم کو بھی تو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے, یا رسول اللہ کیا ہوا اگر آپ کو کر لیا. آج کا بندہ ہوتا تو یہ آرگومنٹس رکھتا. احمد بریلوی صاحب نے شعر کہا ہے, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتے ہیں میں نے جو نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک پہ سر جھکایا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے سامنے تو میں نے سر جھکایا, دل سے تو میں سجدہ بھی کر رہا تھا. بڑا چنگا کام کیتے اللہ نے بندیا. ظلم ہے یار. ایک طرف احمد بریلوی صاحب خود کتاب لکھ رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. فقہ حنفی میں آپ کو پتا 2 موقف ہیں. کچھ حنفی علماء سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں, تو ان کے خلاف کتاب لکھی احمد بریلوی صاحب نے کہ نہیں, یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث کے تحت سجدہ تعظیمی حرام ہے. دوسری طرف کہتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. تو یہ شعر و شاعری کرتے رہیں, دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگلا سوال ہے, کیا درگاہ بی بی پاک دامن میں اہل بیت کی قبریں موجود ہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ بہت سے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے وہاں, لہذا اس بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کریں. کیا عقیدت وابستہ؟ میں کہتا ہوں جی اگر سیدنا حسین علیہ السلام کا روزہ بھی ہو پاکستان کے اندر, دین وٹ, آپ نے اس میں سے کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ قبر پہ حاضری دیں گے, نہ جھکیں گے اور نہ ان کو سجدہ کریں گے, نہ قبر کو چومیں گے, دعا کریں گے ان کے لیے جو عام میت کے لیے کرتے ہیں. رہا صلاۃ والسلام پڑھنا, وہ تو ہر میت کے اوپر آپ کہتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. آپ وہاں جا کے السلام علیکم یا جو ہے وہ ابا عبداللہ حسین ابن علی یہ کہہ لیں, اسی کا فرق پڑتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ادھر فرق پڑ جانا ہے میرے بھائی, تو انہی سے پوچھیں کہ اگر انہی چیزوں کی وجہ سے فرق پڑنا ہوتا, ان مزارات کی وجہ سے, اس وقت دنیا میں کافروں کے زیر اثر سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا ہے ہی عراق ہے, اور سارے مزار ادھر ہیں, کربلا بھی ادھر ہے, تو کوئی فرق تو نہیں پڑا. تو بی بی پاک دامن کے مزار سے کوئی فرق تو نہیں پڑ جانا. ٹھیک ہے نا. باقی یہ تاریخی سوال ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے, نہ اس سے کچھ نکلنا ہے. ہم نماز میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں, وہ جہاں جہاں دفن ہے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, تمہارا درود و سلام ان تک پہنچ جائے گا, پہنچ رہا ہے, دیٹس آل.